عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے علامات قیامت. تو مفتی غلام دستگیر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں قیامت کی تو لوگ اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ اپنی آئیڈیاز اور مشورے اور باقی چیزیں شامل کریں, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قیامت کا معنی و مفہوم کیا ہے, اور آخرت اور قیامت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. قیامت کب آئے گی, یہ سوال ہمیشہ سے گردش کرتا رہا, صرف آپ کے یا میرے ہمارے دور میں نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہوتا رہا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ انبیاء علیہ السلام جب کفار کو تبلیغ کی دعوت دیا کرتے, دین کی دعوت دیتے, اللہ کی طرف بلاتے, تو وہ کہتے کیا ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے؟ فرمایا قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. تو وہ کہتے متیٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ کب پورا ہوگا, لے آؤ وعدہ, ان کنتم صادقین. تو اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. مختلف آیات, بے شمار آیات قرآن مجید فرقان حمید میں جن میں قیامت کا ذکر کیا. ایک بات. دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عقیدہ ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, تمام انبیاء, یعنی یہ اسلام کی بنیادی عقائد ہے نا, تمام انبیاء سچے ہیں, تمام رسول سچے ہیں, تمام کتاب حق ہیں, قرآن آخری کتاب ہے. اسی طرح روز آخرت پر, قیامت پر ایمان رکھنا یہ فرض اعظم ہے. اچھا, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر بندہ کامل مومن نہیں ہوگا, مومن نہیں ہوگا, ایمان برباد ہو جائے گا. قیامت کا کوئی انکار کرے, اس کے وجود کا انکار کرے, اٹھنے کا انکار کرے. آپ یہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی آیات ہیں ان میں بار بار یہ کہا گیا, بار بار یہ بتایا گیا بالآخر تمہیں رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف, تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دیکھیے یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے علوم عطا فرمائے. علم و نبوت جو ہے نا اس کو 3 اقسام ہیں ابتدائی طور پر. ایک تو ہیں احکام شریعت, جو شریعت مطہرہ کے واضح احکامات ہیں, وہ حضور نے اللہ سے لیے اور یہ علم غیب تھا اور لوگوں کو عطا کر دی. ایک بات. دوسرے علوم وہ ہیں کہ جن میں حضور کو اختیار دیا گیا, چاہیں تو بتائیں چاہیں تو نہ بتائیں. جیسے ذکر آگے چلے گا, رسول اللہ بے شمار قیامت کی علامتیں بتائی. اور تیسرے علوم وہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے تو دیا گیا علم, لیکن منع کر دیا گیا کہ اب آپ کو کسی کو, یہ فرض کر دیا گیا کہ آپ کو کسی کو نہیں بتانے. جیسے قیامت کس سن میں آئے گی, سن نہیں بتایا گیا. قیامت کس جو ہے کون سے سن ہجری کے اندر واقع ہوگی, کون سے سن عیسوی کے اندر آئے گی, کتنا وقت باقی ہے, کتنا وقت باقی ہے, یہ چھپا دیا گیا اور رسول اللہ پر فرض کر دیا. حالانکہ رسول اللہ کو بتایا. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علامات قیامت کبھی نہیں بتاتے. لیکن جہاں تک اجازت ہے حضور نے بتایا کس دن واقع ہوگی, یہ بچہ جانتا ہے. جمعے کے دن آئے گی, کون سے مہینے میں آئے گی, محرم کے مہینے میں آئے گی. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم عطا فرما دی گیا. اچھا, یہ جو سوال ہے نا قیامت کب آئے گی, ان کی علامات کا ظہور ہوگا. اور علامتیں, کچھ علامت جن کو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں ان کو علامت صغریٰ علماء نے بیان کیا ہے. فرمایا قیامت کی آنے کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں. اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو علامت کبریٰ ہیں, جو بڑی بڑی نشانی ہے. جیسے بیت اللہ شریف ڈھا دیا جائے گا, یہ بڑی علامتوں میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا, یہ بڑی علامتوں میں ہے. دجال آئے گا, یہ بڑی علامتوں میں. دابۃ الارض نکلے گا, یہ بڑی علامتوں میں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں بیان کی گئیں, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب کافر جو قیامت کا منکر ہے وہ میدان محشر میں پہنچے گا, حالانکہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا, جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری بربادی, ہم سے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو فرشتے ان سے کہیں گے, چونکہ میدان محشر کا عذاب بہت سخت ہوگا, کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن, یہی تو رحمان کا وعدہ تھا. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. اب قیامت جو ہے اس کی جو علامات بیان کی گئی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمایا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں,
فرمایا تم دیکھو گے کہ جہالت عام ہو جائے گی، اور آج دیکھ لیجیے، فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، اور کمینے لوگوں کو عزت دی جائے گی، اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، اچھے کو برا سمجھا جائے گا، برے کو اچھا سمجھا جائے گا، در و دیوار سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، آج یہ سب عام ہے، اور حرام کھانے والا باعث فخر اور باعث عزت سمجھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ آج ان تمام باتوں پر غور کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ بے شمار علامت ہے، لیکن ان باتوں پر غور کریں کہ کیا یہ علامات قیامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی حدیث مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، حضور نے فرمایا قیامت، قرب قیامت کی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اب اس کی تشریح محدثین نے بیان فرمائی، فرمایا کیا مطلب ہے اس فرمان مصطفیٰ کا؟ حضور نے فرمایا ماں وہ اولاد پیدا کرے گی جو ماں کے ساتھ لونڈیوں جو سے سلوک کریں گے۔ کیا آج والدین کے ساتھ نہیں ہوتا ایسے سلوک؟ بے شمار خبریں جو ہیں زینت بنتی رہتی ہیں جناب سوشل میڈیا کی، کہ ماں کو مار دیا گیا، نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسے جوہایا ہیں۔ حالانکہ والدین کے فضائل، ان کے مناقب، اگر والدین کچھ بھی نہ کریں نا، ہم پورا اس پہ سیگمنٹ کر چکے ہیں پورا، کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کی ذمہ داری کیا، ان کے مقام کیا، ان کا منصب کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرب قیامت کی نشان بیان فرمائے، ان میں ایک واضح طور پر اب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اور ہم اہل مدینہ میں سے اس میں کوئی بھی نہیں اس کو نہیں جانتا تھا، اور جب جانتا نہیں تھا تو ظاہر سے مسافر ہوگا، لیکن اس سفر کا کوئی آثار اس کے جسم پر نمایاں نہیں تھے، بال اس کے کنگھی کیے ہوئے صاف ستھرے، کہ انسان جب سفر سے آتا ہے، اور وہ زمانہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، یہ اونٹ پہ آتے تھے لوگ، تو جب بندہ گھوڑے پہ سفر کرے گا تو اس کے بال بکھر جائیں گے، مٹی میں آلودہ ہو جائیں گے، داڑھی ہوگی تو داڑھی پر مٹی ہوگی، چہرے پر مٹی ہوگی، لباس گرد آلود ہوگا، لیکن نہ تو اس کے بالوں سے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ مسافر ہے، اور نہ ہی اس کے لباس سے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ اب وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کس طرح؟ حضرت ابو ہریرہ صحابہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب اس حدیث سے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں وہ دوزانہ ہو کے بیٹھا، اس طرح کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوزانہ تشریف فرما تھے، اور وہ آ کر اس طرح قریب حضور کے بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے سوالات شروع کیے، اور حضور نے فرمایا بتاؤ، اس نے سوال کیا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، او کما قال، حضور فرماتے ہیں یہ سوال کرنے والا، جس کا خلاصہ علماء نے اس حدیث کا ترجمہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ جس طرح مجھے منع ہے علامت قیامت کا ٹائم بتانا، اس طرح تجھے منع ہے۔ حضور جب وہ تشریف لے گئے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد محدثین جو بات بیان کرتے ہیں نا، کمال بات بیان کرتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اب یہ آ کر جبریل بھی تو بول سکتے تھے، جبریل نے آ کر رسول اللہ سے کیوں سوالات کیے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ شریعت نافذ ہوگی تو رسول اللہ کی زبان اقدس سے بات نکلے گی، زبان اقدس سے بات نکلے گی۔ تو علامات قیامت جتنی بیان کی گئیں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرب قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید میں دابۃ الارض یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور یہ سورج جب طلوع ہوگا غروب مغرب سے، اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، انشاءاللہ آگے بات چلے گی تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔